بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ اوپر جو سوال ہیں، عباسی دور میں شیعہ کے کن فرقوں کو بہت شہرت ملی تھی، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ تو عباسی دور میں شیعہ کے دو فرقے ہیں، زیدیہ اور امامیہ۔ ان کو بہت زیادہ شہرت ملی ہے۔ فرقہ زیدیہ جو ہے، امام زید بن علی بن حسین بن علی کی طرف منسوب ہے، اور یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کے قریب تر ہے، یہاں تک کہ اگر ان کو کسی مسئلے میں امام زید بن علی کا نص نہ ملے، صراحت نہ ملے، تو یہ فقہ حنفی یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس فرقہ کے لوگ تقیہ نہیں کرتے اور متعہ کو یہ حرام سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ افضل تو سمجھتے ہیں، لیکن دیگر خلفائے راشدین کی خلافت کے بھی قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خود دستبردار ہو گئے، لہٰذا ان کی امامت جائز ہے اور درست ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کل جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا، وہ بھی شیعہ زیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہ کے موضوع پر جو پہلی کتاب ہے المجموع، وہ بھی امام زید بن علی کی ہے، اور امام زید بن علی جو تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بہت قریب تھے، اور امام ابو حنیفہ سے انہوں نے مدد طلب کی تھی جب حشام بن عبد الملک کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تمہارا اس کے مقابلے میں نکلنا ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ کے ساتھی وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اگر مجھے یقین ہوتا وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو میں بھی نکلتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہزاروں کوفیوں میں سے، جن کی تعداد 15,000 بتلائی جاتی ہے، صرف 200 کوفی جو تھے وہ امام زید بن علی کے ساتھ رہے، باقی سب آپ سے جدا ہو گئے۔ باقی دوسرا جو ان کا فرقہ ہے، اچھا ان کی جو کتابیں ہیں، ایک فتح القدیر ہے، یہ بھی شیعہ زیدیہ کی ہے، اور نیل الاوطار جو قاضی شوکانی کی ہے وہ بھی، اسی طرح الروض النفیر، یہ کتابیں شیعہ زیدیہ مکتب فکر کی ہیں۔ اور امامیہ جو ہیں یہ امامت کے قائل ہیں، ان کو جو ہے اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ یہ امام موجود کے بھی قائل ہیں، ہر زمانے میں کسی کو یہ اپنا امام بناتے ہیں۔ اور تیسرا جو فرقہ ہے شیعوں کا، وہ اسماعیلیہ ہے۔ تو یہ بنو عباس کے دور میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، وہ مہر جس کا پورا یا کچھ حصہ فوری ادا کر دیا جائے یا عند طلب قابل ادا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ یہ جلدی سے ہے، عجلت سے ہے، یعنی نکاح کے وقت اس کی ادائیگی ضروری ہو، یا عند طلب۔ عند طلب کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جب بھی اس کا مطالبہ کرے کر سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ جو دوسری قسم ہے
وہاں پر ایک ڈیٹ اور لمٹ ہے، اس سے پہلے دوسرا مطالبہ نہیں کر سکتا، جبکہ عند طلب میں یہ چیز ہے کہ جب بھی وہ مطالبہ کرے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہو، ادائیگی اس کی ضروری ہو۔ اس چیز کا نام جو ہے مہر معجل ہے۔ یہ مہر معجل یہ مہر مسمى کی ایک قسم ہے، یعنی وہ مہر جس کی مقدار مقرر ہو، اور وہ مہر جس کی مقدار مقرر نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے مہر مسمى۔ اگلا سوال ہے حکم شرعی کی اقسام کے نام درج کریں۔ تو حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، حکم تکلیفی، حکم وضعی۔ حکم شرعی سے مراد شارع کا وہ خطاب جو کسی کام کے کرنے کے مطالبے یا اختیار یا وضع پر مشتمل ہے۔ شارع یعنی اللہ رب العزت کا وہ خطاب جو بندوں سے متعلق، مکلفین سے متعلق ہو، وہاں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو یا کسی کام کے درمیان اختیار ہو یا وضع ہو، اس کو حکم شرعی کہا جاتا ہے، یعنی شارع کا حکم۔ اور حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حکم تکلیفی۔ حکم تکلیفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کام کرنے یا نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا، یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہو، اور اس میں اختیار بھی شامل ہے، کسی کام کے کرنے اور چھوڑنے میں اختیار دیا گیا ہو، اس کو حکم تکلیفی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم یہ تفصیل سے پڑھائے ہیں، یہاں بھی سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ تو حکم تکلیفی یہ تکلیف سے نکلا ہے، تکلیف کا معنی ہے مشقت، ذمہ داری۔ اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا یا جن کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اختیار ہے ہم ان کو کریں یا نہ کریں، یہ چیزیں حکم تکلیفی کہلاتی ہیں۔ اور حکم وضعی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی حکم کے ثبوت یا عدم ثبوت کا باعث ہو، جو کسی حکم کے ثبوت یا عدم ثبوت کا باعث ہو۔ اصل میں حکم وضعی میں یوں ہوتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کے لیے یا سبب ہو یا شرط ہو یا مانع ہو، ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب ہو یا شرط ہو یا مانع ہو، اس چیز کو جو ہے حکم وضعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سوال اصول فقہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے، حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں، ان میں واجب ہے، حرام، مکروہ، مستحب، مباح۔ حرام، اسی طرح اس کے بعد ہے مکروہ، واجب، اور اسی طرح اس میں مستحب ہے جس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے، اور ایک چیز ہے مباح۔ حرام جس سے بچنا ضروری ہے، واجب جس کا کرنا ضروری ہے، مندوب جس کے کرنے پر ثواب ہو، اور مباح جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں، مکروہ جس سے بچنا بہتر ہو۔ تو یہ ان کی مختصر تعریف ہے۔ حکم وضعی کی 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ تاریخ میں بھی آپ سن رہے ہیں، ایک ہے سبب، دوسری ہے شرط، تیسری ہے مانع۔
بعض اوقات ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب بن جاتی ہے۔ مثلا سورج کا ڈھلنا یہ نماز ظہر کے فرض ہونے کے لیے سبب ہے، سورج کا غروب ہونا یہ نماز مغرب کے فرض ہونے کے لیے سبب ہے، سورج کا طلوع ہونا نماز فجر کے وقت ختم ہونے کے لیے سبب ہے۔ اور شرط کی مثال جیسے نماز کی ادائیگی کے لیے وضو طہارت یہ شرط ہے۔ اور مانع کا مطلب ہے رکاوٹ، جب کوئی ایک چیز ہو تو وہ دوسرے کے لیے کیا ہو جائے، مانع ہو جائے، رکاوٹ ہو جائے، جیسا کہ عورت کا ناپاکی میں ہونا یہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، تلاوت کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ لفظ جس معنی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہو اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے کلام کو لایا جائے عربی زبان میں اس کو عبارت النص کہا جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھا ہے، یہ عبارت النص کی آسان تعریف ہے۔ یہ ہیں متعلقات نصوص، لفظ اپنے معنی پر دلالت جو کرتا ہے وہ کس طرح ہے؟ وہ دلالت اس طرح ہے کہ لفظ کو اس معنی کے لیے لایا گیا ہے تو یہ عبارت النص ہے، اور اگر اشارے سے کوئی بات ثابت ہو جس مقصد کے لیے نص کو لایا نہیں گیا، صرف اشارے سے کوئی بات ثابت ہو اس کو اشارت النص کہا جاتا ہے۔ اور محض لغت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے حکم کی علت اور وجہ سمجھ میں آ جائے اس کو دلالت النص کہا جاتا ہے۔ تو یہ عبارت النص کی تعریف ہے۔ آگے آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں استحقاق غنیمت کا ثبوت کس نص سے ہے؟ تو جواب ہے عبارت النص۔ بھئی مستحق غنیمت ہے، استحقاق غنیمت کا مطلب ہے کہ غنیمت کا حقدار ہونا اور مستحق ہونا، اس کا ثبوت کس نص سے ہے؟ تو یہ عبارت النص سے ہے۔ یہ آیت اسی مقصد کے لیے اتاری گئی ہے کہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے وہ مال غنیمت کے حقدار ہیں، ان کو مال غنیمت دیا جائے۔ آیت کو لانے کا مقصد یہی ہے، تو عبارت النص ہے۔ لیکن یہاں ایک اشارہ پایا جا رہا ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ فقراء کہا گیا مہاجرین کو، للفقراء المہاجرین، کہ یہ مہاجر جو مال و دولت چھوڑ آئے ہیں اللہ نے ان کو فقیر کہا ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ ان کے پاس تو مکہ میں پیسہ بھی تھا، مکانات بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں، تو فقیر کہنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف مکہ میں وہ جو کچھ چھوڑ آئے اور کافروں نے ان پر قبضہ کر لیا، اب مہاجر ان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر مہاجر ان کے مالک ہوتے تو ان کو فقیر نہ کہا جاتا، فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اشارت النص سمجھ گئے، جہاں پہ عبارت اور اشارت دونوں چیزیں موجود ہیں۔ استحقاق غنیمت یہ عبارت النص سے ہے۔ اگر سوال یہ ہو کہ مہاجر جو کچھ مکہ میں چھوڑ آئے اب وہ ان کا نہیں رہا، اب وہ ان کے مالک نہیں، یہ کس نص سے ثابت ہے؟ تو ہم جواب دیں گے یہ اشارت النص سے ثابت ہے۔ تو یہ زوال ملکیت پر جو دلیل ہے یہ اشارت النص سے، کہ ان کی جو ملکیت تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اگر وہ مالک اب بھی ہوتے تو قرآن ان کو فقیر یا فقراء نہ کہتا۔
ایسا نکاح، اگلا سوال ہے، ایسے نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ جی جی سر پچھلے کے دوسرے سوال میں جو ہے نا وہ عبارت النص ہے، تو یہاں پہ پرنٹنگ اس کی ہوتی ہے، یہاں اشارت النص لکھنا ہے، جواب میں دونوں کا عبارت النص ہی ہے۔ نہیں، یہاں عبارت النص لکھنا ہے۔ ایک ہے استحقاق غنیمت اور ایک ہے زوال ملک۔ استحقاق غنیمت کے لیے اس آیت کو لایا گیا۔ بنو نذیر کا جب مال فے ملا مسلمانوں کو تو آپس میں اختلاف ہوا کہ اس مال فے کا مالک کون ہے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل کی گئی کہ مال غنیمت جو ہے یا یہ جو مال ہے اس کے حقدار جو فقراء مہاجرین ہیں۔ تو یہ آیت تو اس مقصد کے لیے لائی گئی ہے، اس لیے تو جو عبارت النص ہے، لیکن زوال ملکیت پر جو دلیل ہے یا ان کو جو فقیر کہا گیا، اس سے اشارہ ہے مکہ میں جو کچھ تھا اب وہ کافروں کا ہو گیا، ان کا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی اچھا، وہ جو ایک اضافی بات سن لیں، رشتہ مواخات جو ہوا تھا مسلمان مہاجرین اور انصار کے درمیان، وہ اسی وقت تک چلا تھا۔ بنو نذیر کا جو غزوہ ہوا اور وہاں سے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو جو مال ملا، وہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا، جس سے مہاجر جو تھے وہ پھر خوشحال ہو گئے، وہ تنگ دستی والی کیفیت ختم ہو گئی۔ تو مہاجرین نے انصار کے باغات وغیرہ یا جو کچھ بھی تھا وہ واپس کر دیا، اور صرف 2 انصار کو جو غریب تھے بنو نذیر کے مال غنیمت میں سے یا مال فے میں سے ان کو دیا گیا، باقی سارا کا سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ سورۃ احزاب کی آیتیں نازل ہوئیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق ہے، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار جو ہیں یہ بعض کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ پر زیادہ حق رکھتے ہیں، من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنوں سے اور مہاجرین سے۔ تو پھر وہ جو وراثت کا ایک سلسلہ چلا تھا مواخاتی بھائیوں کے درمیان، اس کو ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، کہ اب جو وراثت کا آگے سلسلہ چلے گا وہ نسب اور رشتہ داری کی بنیاد پہ چلے گا، وہ مواخات کی بنیاد پہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ اچھا، ایسے نکاح کو کیا کہا جاتا ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو، تو اس کو نکاح فاسد کہا جاتا ہے۔ بھائی نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نکاح صحیح جو شرعی طریقے سے ہو، جس میں گواہ ہوں، جس میں ایجاب و قبول ہو، جس میں ولی ہوں، اور دوسری قسم ہے اس نکاح کا حکم یہ ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، اور اس نکاح کے بعد کے جو احکامات ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال، اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے وہ ایک دوسرے کے وارث، اور پھر نسب جو ان سے بچہ پیدا ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں جاری۔ دوسری قسم جو ہے وہ نکاح فاسد ہے۔ تو نکاح فاسد اس نکاح کو کہا جاتا ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو، کوئی اس میں شرط موجود نہ ہو، مثلا عدت کے دوران نکاح کرنا، یہ نکاح فاسد ہے، یا یہ ہے کہ
ایک دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا، یہ نکاح فاسد ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے، اچھا نکاح فاسد کا حکم یہ ہے کہ یہ نکاح بھی قابل فسخ ہے اور اس کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو نکاح صحیح کے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے نا نکاح باطل۔ نکاح باطل کہتے ہیں کہ جہاں سرے سے نکاح کا محل ہی نہ ہو۔ نکاح فاسد میں جس سے انسان نکاح کر رہا ہے وہاں وہ محل نکاح ہے، نکاح اس سے جائز اور درست ہو سکتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس میں فساد آ جائے، کسی شرط کی وجہ سے یا وقت کی وجہ سے، جبکہ نکاح باطل وہ نکاح ہے جس میں جس خاتون سے نکاح کر رہے ہیں وہ نکاح کا محل ہی نہ ہو، اس سے نکاح منعقد ہی نہ ہوتا ہو، جیسے محرمات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا، یا ایک جو ہے محرمات ہیں ان سے نکاح کرنا، یہ نکاح باطل ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو یہ تین قسم کے نکاح ہیں۔ نکاح فاسد کی آپ مثال میں مثلا حق مہر میں شراب مقرر کر دے، خنزیر مقرر کر دے، یا یہ ہے کہ سرے سے حق مہر کا کہ مقرر کرنے کی نفی کر دی جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نکاح جو ہیں یہ نکاح فاسد ہے۔ اگلا سوال ہے کسی بعد والے حکم شرعی کے ذریعے، جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر کون ہاں سا نکاح وہ نکاح ہوگا؟ باطل ہے، محرمات میں سے جو بھی نکاح ہو وہ نکاح باطل ہے۔ کسی بعد والے حکم شرعی کے ذریعے پہلے والے حکم شرعی کو ختم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نسخ۔ نسخ کے بارے میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں، تو نسخ کا مطلب ہے زیل کرنا، مٹانا، ختم کرنا، ازالہ کرنا۔ تو شریعت کے کسی سابقہ حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ نیا حکم لانا یہ نسخ کہلاتا ہے، اور پہلے حکم کو منسوخ کہیں گے، دوسرے حکم کو ناسخ کہیں گے۔ اور قرآن مجید میں شاہ ولی اللہ کے مطابق 5 آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ آگے اس کے بعد سوال ہیں فقہ اسلامی کو تاریخی اعتبار سے کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے 5، بعض علماء نے 6 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جبکہ بعض علماء جو ہیں اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں۔ تو فقہ اسلامی کے جو ادوار ہیں آپ وہ نیچے حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے پہلا دور یہاں پہ لکھا ہے 10 ہجری تک، تو یہ پہلا دور جو ہے 11 ہجری تک ہے، آپ اس کو عہد رسالت کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا دور جو ہے یہ عہد خلفائے راشدین ہے، 41 ہجری تک یا 40 ہجری تک۔ اور تیسرا جو دور ہے 41 ہجری سے، 41 ہجری کو عام الجماعت بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا سال، یہاں سے لے کر 132 ہجری تک ہے۔ اور چوتھا دور جو ہے وہ 132 ہجری سے لے کر 350 تک، یا بعض کتابوں میں 400 بھی ہے۔ اور پانچواں دور جو ہے وہ پھر یہاں 350 سے لے کر سقوط بغداد تک ہے، 656 ہجری تک ہے۔ اور اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے اس کو بعض چھٹا دور کہتے ہیں۔ پھر ہر دور کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے دور اول جو ہے
یہ اساسی دور ہے، اس دور میں فقہ کی نشو و نما ہوئی ہے، اور اس دور میں ماخذ جو تھے وہ دو تھے، قرآن و سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ دوسرے دور میں ایک اور ماخذ کا اضافہ ہوا جس کو اجماع کہا جاتا ہے، اتفاق۔ اگرچہ رائے کا بھی اس دور میں اضافہ ہوا، لیکن اس دور میں رائے اور عقل کو جو ہے وہ فوقیت کم دی گئی۔ پھر جو تیسرا دور ہے یہ اس کا اساسی دور کہلاتا ہے۔ تیسرا دور تدوین فقہ کا، ایک ہے فقہ کا اساسی دور، وہ پہلا ہے، ایک ہے تدوین فقہ کا اساسی دور، وہ تیسرا ہے، اور جو چوتھا دور ہے وہ فقہ کا عہد زریں ہے، اور اسی دور میں مذاہب اربعہ یا مذاہب خمسہ وجود پذیر ہوئیں۔ رائے اور اسی طرح قیاس، استحسان کا استعمال، ان کے استعمال میں اختلاف، اور اس کے علاوہ فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں، حدیث، اسماء الرجال کی کتابیں، یہ سب کام جو ہیں چوتھے دور میں ہوئے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اگلا سوال ہے کہ تکلیف کا کم ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تو تکلیف کا کم ہونا اس کو عربی میں کہتے ہیں قلت تکلیف۔ قلت کا معنی کمی ہے اور تکلیف کا مطلب تکلیف۔ قلت تکلیف یہ ایک قرآن فہمی کا اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے مکلف کو، انسان کو وہ احکام دیے ہیں، وہ احکام اس کے ذمہ لگائے ہیں جس میں مکلف کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتا۔ تو قلت تکلیف ایک فقہی اصول ہے قرآن کی سمجھ کے لیے، فہم کے لیے۔ ایک عدم حرج ہے، اسی طرح ایک قلت تکلیف ہے، تدریج ہے وغیرہ۔ کس دور میں رائے اور حدیث میں فرق کا اختلاف ہوا جس کی بنا پر دو گروہ بن گئے؟ تو وہ عباسی دور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عباسی دور میں جو رائے کو، عقل کو زیادہ ترجیح دیتے تھے یہ عراق اور کوفہ کے لوگ تھے، ان کو اصحاب الرائے یا اہل الرائے کہا جاتا تھا، اور جو حدیث کو ہر حال میں ترجیح دیتے تھے ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا۔ بالخصوص امام مالک کے جو ماننے والے تھے ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے عباسی دور میں احناف بالکل حدیث کو نہیں مانتے تھے، وہ حدیث کی تہ میں جاتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ ایک محدث اور فقیہ میں جو فرق ہے، محدث جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو چننے والا ہے، اور ایک فقیہ جو ہے وہ پھر ان میں غور کرتا ہے، ان جڑی بوٹیوں سے آگے امراض کے لیے علاج دریافت کرتا ہے۔ تو فقیہ جو ہے وہ اس کی تہ میں جاتا ہے، اس کی علت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترک اسلام کو فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ ارتداد یعنی کوئی شخص دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد معاذ اللہ اس سے پھر جائے، ایسے شخص کو مرتد کہا جائے گا۔ اور مرتد کا شریعت اسلامی میں حکم یہ ہے، اگر وہ مرد ہے تو 3 دن تک قید رکھ کر اس کو سمجھایا جائے، اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، مسلمان سمجھا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کی طرف واپس نہ لوٹے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔
اگر مرتدہ عورت ہے تو اس کو قید کیا جائے گا، یعنی اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن وہ قید میں رہے گا۔ تو مرتد کو قتل کرنا یہ حد ارتداد کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامی کا پہلا ماخذ کون سا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ ماخذ کا معنی ہے حاصل کرنے کی جگہ، کسی چیز کو لینے کی جگہ۔ تو ہم احکام شریعت جو لیتے ہیں وہ ہم قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ تو پہلا ماخذ وہ قرآن مجید ہے۔ اور فقہ میں اس سے مراد پورا قرآن مجید نہیں ہے، آیات احکام جو ہیں جن کی تعداد 500 ہے۔ شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ کون سا ہے قرآن مجید کے بعد؟ یہ سنت رسول اللہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنے والے ہیں۔ تو یہ شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد شریعت کا تیسرا ماخذ کون سا ہے؟ وہ ہے اجماع۔ اجماع آگے ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ لفظی معنی اس کا اتفاق ہے، اور اجماع کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے کے مجتہدین کا کسی مسئلے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد جو تیسرا ماخذ ہے وہ ہے اجماع۔ تو اجماع آپ کے زمانے میں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی زمانے میں ائمہ مجتہدین کا۔ تو ائمہ مجتہدین سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ عام لوگ اگر اتفاق کر لیں تو وہ اجماع نہیں ہے، کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا یہ جو ہے اجماع ہے۔ اجماع کی قسمیں بھی ہیں، اجماع صریحی، اجماع سکوتی، قولی، فعلی، وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فقہ کا چوتھا ماخذ کون سا ہے؟ تو فقہ کا چوتھا ماخذ ہے قیاس۔ قیاس کی بھی قسمیں ہیں۔ قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا۔ عرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ عرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عرف عام اور ایک ہے عرف خاص۔ اچھا، عرف سے مراد یہ ہے کہ وہ امر، وہ چیز جو عام طور پہ معاشرے میں رائج ہو، عوام میں، خواص میں رائج ہو اور اس کو اچھا سمجھا جائے، اس کو عرف کہا جاتا ہے۔ عرف بھی شریعت اسلامیہ کے ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے، لیکن اس کے کیا حدود ہیں، عرف کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آگے ہم جب شریعت کے ماخذ کو تفصیل سے پڑھیں گے تو اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ تو قیاس کے ارکان ہیں 4۔ وہ قیاس کے 4 ارکان جو ہیں، جس پر قیاس کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ اس کو مقیس علیہ یا اصل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جس پر قیاس کیا جائے اس کو مقیس علیہ یا اصل کہا جاتا ہے، اور جس کو قیاس کیا جائے اس کو ہم فرع کہتے ہیں، یا اس کو جو ہے ہم مقیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے وہ وصف جو مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک ہو اور قیاس کا سبب ہو، کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو علت کہتے ہیں۔ علت کا معنی وجہ، علت کا معنی بیماری بھی ہے۔ یہاں پر اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ خاص وصف، وہ خاص علامت جو مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک ہو اور قیاس کا سبب ہو، اس کو جو ہے علت کہتے ہیں۔ اور آخری چیز یہاں پر مذکور نہیں ہے، وہ ہے حکم، یعنی مقیس علیہ بھی موجود ہے، مقیس بھی موجود ہے، اور وہ وصف، وہ علت، وہ مشترک چیز بھی موجود ہے، تو پھر ہم قیاس کرتے ہوئے جو مقیس علیہ کا حکم ہے وہی مقیس کا حکم قرار دیتے ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ آپ
فی الحال یہی چیز یاد رکھیں، یہ بھی جو شریعت اسلامیہ کے ماخذ ہیں اس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند قرار دینا کیا کہلاتا ہے؟ یہ استحسان کہلاتا ہے۔ استحسان کا لفظی معنی ہے اچھا جاننا، اچھا سمجھنا، اچھائی اور بھلائی کو طلب کرنا۔ اچھا جاننا، اچھا سمجھنا، اچھائی اور بھلائی کو طلب کرنا۔ استحسان کی ایک تعریف یہ ہے متبادل چیزوں میں سے ایک کو پسندیدہ قرار دینا، یہ استحسان ہے۔ تفصیل استحسان بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ شیعوں کے کس فرقہ کی تعداد دوسرے شیعہ فرقوں سے زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے اثنا عشریہ، یہ تعداد میں باقیوں سے زیادہ ہیں۔ ایران کی حکومت کا سرکاری مذہب صفوی خاندان سے لے کر اب تک کون سا رہا ہے؟ تو ایرانی جو ہیں یہ امامیہ ہے، ان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ شیعہ ہیں اور امامیہ شیعہ ہے۔ ایران کا جو دارالخلافہ ہے یہ تہران ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یہ؟ اور صفوی جو خاندان ہے اس کا بانی تھا جس کا نام تھا صفی الدین اردبیلی۔ صفی الدین اردبیلی ایک شخص گزرا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو صفوی خاندان کہا جاتا ہے۔ شام اور لبنان میں شیعوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو متولی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی فرقہ کے لوگ کس تصور کے قائل ہیں؟ تو یہ حاضر امام کے قائل ہیں کہ امام ان کا ایک نہ ایک ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ جمہور فقہا کے نزدیک نکاح کیا ہے؟ تو جمہور فقہا نکاح کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ عام حالات میں نکاح جو ہے ایک مستحب عمل ہے، جبکہ اصحاب ظواہر جو ہیں وہ نکاح کو واجب قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح واجب ہے۔ باقی اگر کسی کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو اور وہ استطاعت نکاح بھی رکھتا ہو اس کے لیے نکاح واجب ہے۔ اگر استطاعت نکاح رکھتا ہو اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، اور اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے نکاح کرنا جو ہے حرام ہے۔ کس عورت کا نکاح اس کے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں بیوہ اور سیبہ۔ سیبہ کہتے ہیں شوہر والی عورت کو، چاہے اس کو طلاق ہو جائے چاہے شوہر اس کا فوت ہو جائے، تو اس کے نکاح کے لیے اس کی اجازت ضروری ہے زبان سے۔ ہماری کے لیے اجازت زبان سے ضروری نہیں ہے، اس کی خاموشی بھی دلیل ہے، لیکن بیوہ اور سیبہ ہو تو پھر اس کی اجازت اور رضامندی صاف لفظوں میں ضروری ہے۔ کس فقہ کے نزدیک صرف باپ کو ولایت نکاح حاصل ہے؟ متن فقہ سے یہ سوال لیا گیا ہے، تو یہ مالکی مسلک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکی پر صرف باپ کو ولایت حاصل ہے، باپ کے علاوہ اس کے بھائی کو، اس کے دادا کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کس فقہ کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو ولایت نکاح حاصل ہے؟ تو یہ جو ہے یہ فقہ شافعی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف باپ اور دادا
ان دونوں کو ولایت حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ مہر کو کس زبان میں صداق، اجر اور نحلہ کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان میں یہ حق مہر کے مختلف نام قرآن میں استعمال ہوئے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ نحلہ حقیقت میں اس کا معنی ہے خوشی، عورتوں کو حق مہر دو خوشی سے، طیب قلب سے۔ تو اسی طرح اجر کا لفظ بھی استعمال ہوا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو مہر کو صداق، اجر اور نحلہ یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اگلا سوال ہے کس فقہ میں کم از کم مہر کا تو تعین کر دیا گیا ہے البتہ زیادہ کا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے فقہ حنفی۔ احناف کے نزدیک کم از کم جو حق مہر کی مقدار ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم نہیں ہے، باقی زیادہ میں کوئی حد نہیں ہے، میاں بیوی اپنی رضامندی سے یا ان کے والدین رضامندی سے جس قدر رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح زیادہ میں کوئی پابندی نہیں ہے، اسی طرح کم سے کم مقدار میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، میاں بیوی یا ان کے والدین اور یا مرضی سے جس قدر حق مہر رکھیں، مقرر کریں، کر سکتے ہیں، چاہے وہ 10 درہم سے کم ہو چاہے اس سے زیادہ۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کم از کم کے بارے میں فرماتے ہیں 1/4 دینار ہو یا 3 درہم، 3 درہم یا 1/4 دینار، یہ جو ہے کم از کم حق مہر ہے۔ اور امام احمد بن حنبل وہ امام شافعی کے ساتھ ہے، وہ مہر جو بوقت نکاح زوجین کے مابین مقرر ہو کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہم پڑھائیں مہر مسمى، مقرر شدہ مہر، نکاح کے وقت جو مہر طے ہو جائے اس کو مہر مسمى کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ جی سر، بہت